اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سورہ فاتحہ دا ثواب، ذکر دا ثواب، نظر و نیاز تبرکات دا ثواب، جملہ مرحومین مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ، علماء اعلام، مراجع نظام، شہدائے فلسطین، شہدائے لبنان، شہدائے سوریہ، شہدائے عراق، شہدائے کشمیر، شہدائے پشاور، حاضرین دے جملہ مرحومین، بلخص شہید محمد طاہر دی روح کو اسال فرما، مالک شہید دی مغفرت فرما، شہید کو جوار سید الشہداء جگہ عطا فرما، تمام حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، شہید دے والد محترم حاجی اصغر صاحب دے توفیقات خیر اضافہ فرما، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، جتنے مومنین مریض علیل صدقہ بیمار کربلا دا، بلخص برادر بلال حسین و حاجی یقین محمد صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، کریم اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، مومنین دی جان مال عزت آبرو دی محافظت فرما، مالک مسلمانان کو اتفاق و اتحاد دی نعمت و مالا مال فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداران سید الشہداء کو تباہ و برباد فرما، حقیقی امن دے وارث ولی عصر یوسف زہرا منتقم کربلا دے ظہور تعجیل فرما، کوشش فرمائی نہ دعامہ دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ مجلس دی قبولیت وپڑے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے پڑھو۔ مالک تو کو سلامت رکھے، میں کو یقین ہے کہ اگر تو سب پڑھنا چاہو تو اس تو سوہنے رنگ بھی صلوات پڑھ سکو دیو، کوشش کرو سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ الذی فضل الانسان بالعلم، والصلاة والسلام على حامل العلوم، علوم الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ کوشش فرماؤ درود باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے۔ وعلون امہ وکاشف غمہ ودافع ہمہ،
کو چہرے تھکے تھکے لگتے دل چاہندہ ہے جو تھے مولا امیر المومنین دی عظمت دی شان دا ایک جملہ گزارش الذی ہوا زینت المسجد والمنبر فاتل احد والبدر والحنین والخیبر ساق الحوض والکوثر علی امیر المؤمنین نعرہ حیدری والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومات المظلومات المحرومات الحق میراث ابیہا التي قالت على قبر ابیہا رو رو کے آدھی بابا صبت الیام مصائبون لو اللہ صبت الیام سرنا لیالیا اللہ توالی ہے قبول کر میرا کوئی پروگرام نہ مگر تواڈی آنکھاں وس پئیں میں عربی دا جملہ پڑھے جڑے سمجھ گئے ہو ہے نکل گئی اس علاقے آلے نہ کہیں شیعہ دی دھی دے وینے نہ کہیں سنی دے دھی دے وینے رحمت للعالمین دی بیٹی خاتم المرسلین دی بیٹی باب دے مزار کو گلہ کیا دیئی نبیاں دا سردار بابا او میرا رحمت للعالمین بابا رو رو کیا دیئی بابا میں زہرا خالی والیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ جی بابا اللہ تواڈا ماتم قبول کر رہے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو واہ بھائی واہ حقی ادا کر چھوڑا نہیں عزاداری دا اس علاقے آلے تو 1400 سال بعد سن کے ہے کیتی ہے تو کیا سمجھ دے ہو نبیاں دے سردار چپ رہ گئے عجب نہیں قبر نبی ہلنی ہوئے آوازی ہوئے زہرا روندی کیوں ہے مرحبا بھائی مرحبا اجرکم اللہ دربار گئی ہیں اس واسطے روندی ہیں نا بابا حق نہیں ملا اس واسطے روندی ہیں نا بابا ہن تیری ہے نکلے تے محمد دی سب تے راضی ہو جائے روندی کیوں میں رو کے آدھیے بابا میں قرآن دی آیت پیش کی دیئے میں آکھائیوں ظالموں نبی دی وارث نبی دی دیئے بابا میرو اشارہ کر کے آدھیان زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے رو رو کے آدھیان بابا
میں کدیں نہ روا جدہ آدیان معافی دے سو جدہ اے ظالم آدیان زہرا تو جھوٹھی ہے دل چاندہ زمین پھٹ ونے زہرا مار ونے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها بلند صلوات سیدہ سلام اللہ علیہ مالک الہ ذات عبادت شمار فرمائے مالک برادر شہید طاہر صاحب کو جوار شہزادہ علی اکبر جگہ عطا فرمائے انہوں نے بزرگوں کو مالک صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اپنی اپنی قبولیت عبادت مریضوں دی صحت و سلامتی مرحومین دے بلندی درجات بستے صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا دل نے مقام سیدہ بلند ہے سارے حضرات کوشش کرو نبیان دے سردار ختمی مرتبت عالمین دی رحمت وجہ سبب خلقت جہان حبیب خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیرے تے میرے نبی حبیب اللہ خلیل دا کیا مطلب ہے دوست حبیب دا کیا معنی ہے دوست مالک جدہ ابراہیم دے بارے خلیل آگئے تو بطول دے بابے دے بارے بھی خلیل چا فرما میں آواز قدرت اسی نہ دنیا والے شیطان علم نہیں جڑا اللہ نال محبت کرے او کو خلیل آدن جن دے نال اللہ محبت کرے او کو حبیب آدن سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو حیدری محبوب جزاک اللہ سلوات ڈھیلی تھی گئی ہے جب مجلس دی ابتدا ہے تو میں 2 گھنٹے پڑھنے مالک نے اپنے حبیب کو 3 بیٹے عطا فرمائے سارے جان دے بیٹے عطا بھی کیتے اپنے حبیب پھر بچپنے چ واپس بھی بلائے میں نہیں جانتا بھی مالک حبیب کو پوتر دیتے بھی حق دا بندہ بھی طولانی عمر عطا کر رہا اپنی حبیب دی اولاد مگر بچپنے چ واپس بلائے کیوں شاید دنیا والے قیامت تک لوگوں کو مالک دسنا چاہندے دیوان والا بھی مائیاں گنن والا بھی مائیاں جب مالک نے بیٹے ڈاکٹر صاحب قبلہ واپس بلائے تو مشرکین مکہ بڑے خوش تھی ایک بڑا مشرک چوک بازار کھڑا ہو کے جتھا اجتماعات رش ہو گیا اعلان کرن لگا اے مکے آلے گھبراؤ نا ہن محمد دین مٹ ونجنے
ہن محمد دا دین ختم ہو وجنے کیوں اس واسطے جو محمد دی اولاد نے سلسلہ چلدے اولاد دے ذریعے پہلا جملہ لطف گننے تے میں کوئی سفر کرنا چاہنا میرے نال راسو سلسلہ چلدے اولاد دے ذریعے اولاد ہے کوئی نہیں جد اولاد نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم ہو وجنے تے سارے معبوداں ہمیشہ معبود رہنا ہے کیا دکھڑے چونکہ محمد دی اولاد نہیں میں جملہ بات دہریندا بیٹھا جو کہ بچہ ہی پیچھا نہ رہ ونجے چونکہ محمد دی اولاد نہیں دین محمدی مٹ ونجنے دین محمدی ختم ہو ونجنے جے تسا تھکے تے گھبرائے نہیں بیٹھے اولاد نہ ہائی اصحاب تہن میں کچھ گزارش کرنا چاہنا میرے قریب بھائی اولاد نہ ہائی اصحاب تہن کیڑا بندہ جڑا لطف نہ گنسی تے میرے حق کے دعا نہ کرے سی تو میرے بزرگوں بھائیوں بے شک مشرک کہا اتنا تمنی کھڑے نا کہ دین محمدی اصحاب نال نہیں چلنا بلکہ آل نال چلنا ہے سارے بولو ہے توجہ ہے نہیں ہے ہاں بے شک مسکین صاحب کی بلا مشرک اتنا تمنی کھڑے دین محمدی اصحاب دے ذریعے نہیں چلنا بلکہ آل دے ذریعے چلنا خوش تھے وطے ہن محمد دی اولاد نہیں محمد دی اولاد نہیں وقت گزرتا آیا میں زیادہ لمبا نہیں پڑھنا میرے نال سفر کرو تے میں نتیجے تک پہنچا وقت گزرتا آیا مالک نے ایک بئی امانت ملیکۃ العرب بی بی دے بطن اقدہ سے رکھی سبحان اللہ سلامت رہنے چہرے جڑے مودت زہرا اچ کھل گئے ایک بئی امانت ملیکۃ العرب بی بی دے بطن اقدہ سے رکھی اور جانتے ہو ملیکۃ العرب میں ایک دو مجالس بیوی سے گزارش کر چکا ہوں مگر ایک جملہ گزارش کرنا چاہنا کتنی عظمت مال خدیجۃ الکبریٰ کیسا مقام کیسی شان ملیکۃ العرب بی بی دی جناب ملیکۃ العرب بی بی نے عقد کیتا نکاح کیتا رسالت معابنا مشرکین مکہ دشمن ہو گئے ملیکۃ العرب بی بی دی خدیجہ کیا کیتا چنگے رشتے چھوڑ کے تین یتیم عبداللہ نہ نکاح کیتا چنگے رشتے چھوڑ کے تین یتیم عبداللہ دا انتخاب کیتے کنجوس ہو سی بندہ جہو لطف نہ کیتا تے زبان نہ ہلائی عجب نہیں ملیکۃ العرب بی بی فرمایا ہوئے میکو پہ آدھے میں کیا کیتے چنگے رشتے چھوڑ کے آدھے ہو یتیم عبداللہ نہ نکاح کیتے خبردار زبان درازی نہ کرو تم کیا جانو میں نے کیا کھویا اور کیا پایا سبحان اللہ سلامت رو بھئی بس وقت گزرتا آیا اللہ نے ایک امانت ملیکۃ العرب بی بی دے بطن اقدہ سے رکھی ہون جی میں مشرکین کو پتہ لگا بھی اللہ ہون بھئی امانت رکھ دیتی ہے ہون والینہ دے چہران دے رنگ بدلن لگ گئے پہلے دا تھے ودیان خوش محمدی اولاد نے کہ ہون کوئی مصطفیٰ دا بیا بارے سامن لگ گئے توجہ میرے پاس ہے بیا بارے سامن لگ گئے پتے ہائی صاحب کی بلائی نہ کہ انہا میٹنگ سدی ڈاکٹر صاحب کی بلا بزرگو میٹنگ سدی اقابرین قبائل قبیلیں دے وڈے سرداراں بزرگاں کو کٹھا کیتا خبردار کوئی بھی نہ جائے خدیجۃ الکبریٰ کو ظاہر اگر کہیں بچے دی ولادت دا وقت قریب ہو گئی تو چند خواتین دی پرددار بیبیاں دی ضرورت ہوندی جڑی ان خاتون دی خدمت کریں دن خبردار کوئی بھی نہ جائے وقت ولادت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک پتر لگے اپنے کو چھڑیندہ کیمے ہے غیرہ کو اپنیندہ کیمے ہے کوئی بھی نہ جائے لطف بھی نہ جملے دے کوئی بھی نہ جائے عجب نہیں ملیکۃ العرب بی بی فرمایا ہوئے او مشرکین مکہ میرے خلاف بغاوتاں ودے کریں دیو چیڑھا اللہ جملہ زیادہ نہ جائے چیڑھا اللہ علی دی آمد دے انتظام اپنے گھارج کر سکتا ہے او زہرا دی آمد دے تمام میری حویلیے جو نہیں کر سکتا سبحان اللہ صلی اللہ
بندے ایڈو ڈھیر اندے سلوات دی آواز ایڈو ٹھٹھی ہے تے تھکے تھکے مجھے بیٹھنی نہ کو نال ملا کے سونی سلوات پڑھو عظمت سید آتے مل کر سارے مہربانی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی کون فاطمہ دشمن کیا تھا محمد بھی اولاد نہیں تو آواز قدرت کیا یہ میرا حبیب دیکھو حدن تو اب ترہی تو ولدہی تیری اولاد نہیں میرا حبیب گھبرا من دی لوڑ نہیں انا اعطینا کل کوثر میں فاطمہ دی صورت جتے کو خیر کثیر عطا فرمایا سلامت رو فاطمہ دی صورت جتے خیر کثیر اے حدن اولاد نہیں اور میں پڑھے لکھے احباب تشریف رکھ دے ایک جملہ نظر کر رہا لطف ہی نہ جملے تھے ہاں ایتے کو آدم تیری اولاد نہیں اے آدم اولاد نہیں جس دل وچ مودت سیدہ ہے ایڑا بندہ جڑا لطف نہ گنسی اے آدم تیری اولاد نہیں اے آدم اگر میں اللہ ہی بطول دی نسل چو ایک قائم بھیج کے اس دی حکومت کو قیامت تک نہ ملاما تو میں اللہ ہی نہیں ہاں توجہ فرمائیے نہیں فرمائی مالک نے بیٹی عطا فرمائی فاطمہ کیا مطلب ہے فاطمہ فاطمہ یعنی بچانے والی کس کو بچانے والی اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی کون بی بی بطول کیا مانے بطول دے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک لفظ بیان کرے ایک چھوٹے جے جملے بطول دے مانا میں اپنے لفظ مسکین سید کی بلائیں گزارش کرندہ ہونا ظاہر ہر خاتون ہر عورت ہر پردادار مہینے دے کچھ ایام اللہ دی عبادت تو محروم ہے بطول دا کیا مانا ہے بطول جس بی بی دے روزے ساکت نہ ہو میں نمازاں قضا نہ ہو میں اسلام دی روح جو کو بطول آدھے واہ بھائی واہ بھائی واہ سبحان اللہ بھائی حق ادا کیتے نے بھی مولا تو کو بستہ رکھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جزاک اللہ صلی اللہ محمد بطول بیٹی کیسی بیٹی فرمایا عام بیٹی نہیں فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا بعض پڑھانا لے پڑھتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے پوری زمانداری نال نا علماء تشریف رکھتے ہیں عربیت جگر کو آتے ہیں قبض اے نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا بلکہ فرمایا میرا ٹکڑا کیوں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اس واسطے کہ بھائی جان انسان دا ہے کہ جسم میں ایک روح ہے بعض خصوصیات ایسے ہوندے جڑے انسان دے جسم وچ پاتے ویندے بعض خصوصیات ایسے جڑے انسان دی روح وچ پاتے ویندے اگر مصطفیٰ فرماویں نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا پڑھے لکھے بھائیو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب ہے سرکار فرماونا چاہتے ہیں جناب سیدہ فقط او خصوصیات پاتے ویندیں جڑے میں محمد دے جسم چن فرمایا نا جگر کا نہیں بلکہ میرا ٹکڑا ہے کیا مطلب جو خصوصیات مجھ محمد کے جسم میں ہیں وہ بھی زہرا میں موجود ہیں جو میری روح میں ہیں وہ بھی سیدہ میں موجود ہیں یا توجہ فرمائی فاطمہ میرا ٹکڑا چلو ایک خصوصیت جس میں مبارک رسالت ماب دی ایک خصوصیت گزارش کرنا دے باقی بات توڑے تک پہنچ بنیے یہ جڑی مکھی ہے مکھی عجب مخلوق ہے وہ کسی ایک بادشاہ پوچھا کہیں شریف آدمی کنو کہ اللہ مکھی کیوں بنائی ہے کہ بادشاہ دی طاقت دیکھن واسطے بڑا طاقتور سمجھتے تا مکھی دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اے بغیر کرائے دے سفر کرنے والی مخلوق ہے اے بغیر بلاوے دے دسترخوان تے آمن والی مخلوق ہے ہاں ایک مرتبہ کہیں ہمسائے سرکار کو دعوت دیتی صحابہ نال ایک خصوصیت جس میں پیمبر گزارش کرنا چاہنا ظاہر جیتا کھانا ہوئے مکھیاں آن گیا
سامنے صحابہ صدر محفل نبیوں دے سردار مکھی کہیں ملے اون کھانے تے کہیں ملے اون کھانے تے کہیں ملے اون کھانے تے کھانے تو اٹھی کے کہیں ملے اون دے منہ تے کہیں ملے اون دے منہ تے کہیں ملے اون دے منہ تے اللہ دے نبی دے کریم مکھی آئی نہیں نیندر تا نہیں آ گئی اللہ دے نبی دے قریب مکھی آئی نہیں بھائی وجہ کیا ہے ایہو تا نسنا چاہنا ہو میرے شیعہ سنی بھائی آج تو 1400 سال پہلے ایک مکھی پہچان گئی ہے تو ہو رے محمد ہو رے توجہ فرمائیے نہیں فرمائے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اللہ جانے اگلے جملے پہ کتنا لفظ انسان جتنا علم رکھتا ہو اپنے علم دے مطابق گفتگو کریں دے میں تو مکتب اہل بیت ایک ادنیہ طالب علم حضرت آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے قبلہ جی اس حدیث تے ضمن جیری شر لکھی ہے نا ان میں زور علامت اور عقیدت بولے تو لطف کمال جملہ قبلہ فرمے دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ تو بضعت منی کنجوس ہو سی بندہ جائے اور زبان نہ بلائی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے قبلہ فرمے دیں اس کا مطلب یہ ہے کَأَنَّهَا بِمَنزِلَةِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ قبلہ فرمے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو رسول ہے بطول اللہ اکبر ہو بہو رسول ہے بطول پھر قبلہ فرمایا لو لم یکن الحبیب المصطفیٰ موجود وقان بامکانہ ان تکونت النبیہ قبلہ فرمائے دیں اگر اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہ ہوتے اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا نبی بننا ممکن ہوتا تو مصطفیٰ کے بعد زہرا سے بڑھ کر کوئی اور نبی نہ ہوتا فاطمہ میرا ٹکڑا فاطمہ میرا ٹکڑا کائنات دیا عورتاں واسطے ہادیہ بن کے آئیے دختر پیمبر اسلام چلو ایک پیغام ماما بہن بیٹیاں واسطے بھی دے ختم میرا بیان ایک مرتبہ بیٹھے اللہ دے نبی نال صحابہ اللہ دے نبی نے صحابہ تو ایک سوال کی تھے فرمایا ایو شیئن خیر للنساء عورت ذات کے لیے بہترین چیز کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز سارے صحابہ ہی میں چپ کی تھی بیٹھے ہیں جی میں ایک کھبے پاسے آلے پھرا چپ صحابہ ہی چپ تے باب مدینہ العلم بھی چپ تو ساکسو واہ بھئی واہ علی کیوں چپ مصلحتاً خاموش کیوں اس واسطے کہ صحابہ اعتراض کریں دیں یا رسول اللہ جیری گال کریں دے وے کوئی سوال کریں دے وے بھاج دے علی جواب چڑھیں دے ساکو بولن دا موقع ہی نہیں دیتا نبی موقع دیتے کہیں کو پتہ ہے تدسے سبحان اللہ بھئی ہے کہیں کو خبر تدسے سارے خاموش میرے کل ایمان مولا گھر تشریف گرنا ہے جناب سید نے عرض کیتا مولا آقا اج باب کی سوال کیتا ہے فرمایا ایو شیئن خیر للنساء عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے خاتون جنت بی بی دیکھ کے عرض کریں جا کر کے میری طرف سے بابا کو پیغام دے دیں خیر شیء للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت اے بئی گالے جو سادے کول یک طرف ہے مرد نہ دیکھے مرد نہ دیکھے انہیں پروگرام جڑا ساڑے مدرسے دا ہوئے ہے لودران اللہ تے وہ ٹینٹنگ آلے آئے تے خواتین واسطے میں کناتاں پہ لیندے ہیں سارا سیٹ اپ دیا تے خواتین آلے پاسو جڑی کنات لامن پہ وہ چینج کرن لگے تھے میں ڈیٹھا میں کہ جی خیریت اکھے سے ایڈو او نہیں لامنی میں کہ کیوں نہیں لامنی اکھے سا کو پتہ شام کو کٹی پہ ہو ہاں میں کہ اتھا نہ کٹی سی اتھا نہ کٹی سی جیڑا ایک کٹیے سی او اتھا ہی کٹی سی او جگہ ہی کٹی سی نیندر تا نہیں آگئی تو آپ کو فرمایا مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے
چلو ایک بھی جملہ توری محبت گزارش کرا. پھر ایک مرتبہ اللہ دے نبی نے سوال کی تھا, زہرا بیٹا متا تکون المرأۃ ادنی من ربها, عورت ذات اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ ہاں ہر انسان اللہ دا قرب چاہندے زنو مار. عورت ذات اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب تک پردے میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک پردے میں ہوتی ہے, چار دیواری میں ہوتی ہے, برقعے میں ہوتی ہے, وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے. جو عورت چاہتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو, اپنے پردے کا خیال کرے, اپنے پردے کا خیال کرے. کیا فرمایا؟ جب تک پردے میں, لطف کے جملے تھے, جب تک پردے میں ہے اللہ کے قریب ہے. قیامت تک دیا عورتوں کو میری آقا ذاتی نے پیغام دیتے, عورت دا مقام ہے گھر, عورت دا مقام ہے چار دیواری, عورت دا مقام ہے پردہ, شرم و حیا. اگر کوئی بھی عورت گھر چھوڑ کے میدان جا بنے, اللہ بھی لعنت کریں دے, اللہ دے ملائک بھی لعنت کریں دے. کیوں؟ جو عورت دا مقام پردہ ہے, چار دیواری. بس میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی فاطمہ. 5-6 سال دا سنہا میری آقا ذاتی دا جناب خدیجۃ الکبریٰ بی بی نے ظاہری دنیا تو پردہ پاتا. 8 سال دا سنہا جناب سیدہ دا اللہ دے نبی نے مکہ تو مدینے ہجرت فرمائی. 9 سال دا سنہا مختلف قسم دے رشتے آمن لگ گئے. ظاہرے جڑے گھرج بیٹی ہو بے رشتے آمن مختلف. اور میں نہیں دسا سکتا کون کون آیا تے نبیان دے سردار کیا فرمایا. ایک شخص آئے بڑا مالدار, محمد میں اتنے اٹھ دینا, اتنا یمنی چادرہ دینا, اتنے دینار و درہم دینا, اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر. کوئی میاں نبی ہوئے ہاں جذبات جا کے بد دعا کرے ہاں, پوری کائنات ہی تباہ و برباد ہو بنے ہاں. میں کونا بطول دا عقد کرن والا, بطول دا نکاح او کرے سی جے بطول کو بطول بنایا ہے. یہ گال ہی پیاں تھیاں, میں سپیڈ تیز رکھے جو مطلب پورا ہو جائے. یہ گال ہی پیاں تھیاں, فوراً جبرائیل نازل ہوئے. اللہ دا نبی اللہ درود و سلام تو بعد پیا فرمین دے, میں ملائکہ دی محفلچ علی دا نکاح بطول نال کر چھوڑے. تو صحابہ دی محفلچ بطول دا نکاح علی نال کر. اللہ دے نبی آئے, زہرا بیٹا اللہ نے پوری کائنات نظر دوڑائیے, میں تو بعد افضل ترین شخصیت جس کا نام علی ہے, اللہ نے تیرا نکاح اندے نال کر چھوڑا ہے. چلے بیٹی کل امیر المومنین دی خدمت ہے. یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ, اے علی اللہ نے تیرا نکاح فاطمہ نال کر چھوڑا. میں سمیٹ چھوڑا ہے, نتیجہ بھی لو, فاطمہ نال کر چھوڑا ہے, بطول نال. اور پھر حق مہر سیدہ کیا ہا پروگرام ہوئے تا گزارش کر. ہن سچیں دے بیٹھن بندے او دسا کو پتہ ہے 500. ہاں ہاں جدہ کہیں بیٹی دی شادی کرنی ہوئے, نہ رشتے دے انتخاب دے ٹائم سیرت سیدہ یاد ہوں دیئے, نہ ہاں جی جاگے ویلے یاد ہوں دیئے, نہ ولیمے ویلے, نہ جہیز ویلے. جڑے مول صاحب قبلہ شاہ صاحب بستہ کھولیا نکاح والا, اس سنی ودہ ہوں دے دلہے آلہ جو 500 ہا اتھوں پوچھ سی قبلہ بی بی دا حق مہر چوکھا ہا. کیوں جو سنی ودے نا 500 امتہ بیٹی آلہ زیادہ منگدہ ہوئے, پل بڑا سخی بنیا کھڑا ہوں دے مول سے بعد 500 آدھے قبلہ 5000 چا لکھو. ہاں اگے پیچھے یاد کوئی نہیں, حق مہر سیدہ. اور اگر سنار کل جاؤ آج بھی 2.5 لاکھ روپیہ بن دے, اون زمانے آلہ 500. اور میں جوانہ کو زیادہ ڈرامہ نہ, صرف 500 نہ. حق مہر کیا فرمائی, یا علی اللہ نے تیرا نکاح جناب فاطمہ نال کر چھوڑے. وَجَعَلَ الْأَرْضَ صِدَاقَهَا, فرمیدن یا علی اللہ نے پوری کائناتی دھرتی کو بطول دا حق مہر بنایا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ.
سارے بولو حیدری لطف کی اگلے جملے دے پوری کائنات دی دھرتی کو بطول دا حق مہر بنایا ہے. پھر فرمائی یا علی من مشا علی الارض مبغضا بقا و بزوجک مشا حرامہا. فرمایا یا علی جیڑا بندہ تیرے نال دشمنی رکھے یا تیری زوجہ نال دشمنی رکھے اون بندے دا ای دھرتی تے ٹرنا ہی حرام ہے. کیسی بیٹی؟ فرمایا فاطمہ تو ام ابی. عام بیٹی نہیں، چونکہ موسم بی بی دا ہر پڑھنا اپنے اپنے رنگ چ مظلومیت زہرا پڑھتا. میں دو جملے آج کرنا چاہتا ہوں. عام بیٹی نہیں، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اللہ صرف فرمایا نہیں کہ اپنے باپ کی ماں ہے، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھائے. احترام والدین جو کیا ہے؟ اگر والدین کی حجرے چ بیٹھے شریف تے لیک اولاد دا کم نہیں، بغیر اجازت والدین دے حجرے چ داخل ہو. بزرگ سمجھتے پہ میں کیا کرا چاہتا. شریف اولاد دا کم نہیں، راہ چل دیاں اولاد دا قدم والدین دے قدم تے ابو ہو. شریف تے لیک اولاد دا کم نہیں، اولاد دی آواز والدین دی آواز تو اچھی ہو. لیک اولاد دا کم نہیں، اولاد سراندی بیٹھی ہوئے تے والدین بواندی بیٹھی ہو. شریف اولاد دا کم نہیں، والدین کھڑے ہومن تے اولاد بیٹھی ہے. صرف فرمایا نہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. یہ توجہ علماء فرمیندن جدہ ہی آبیا زہرا فقام الیہا مصطفیٰ کرسی چھوڑے. اجرکم اللہ منبر چھوڑے نہ، صرف کرسی نہ چھوڑیں دے. فقام الیہا ٹور پو میں نہ اون پاسے جتھا فاطمہ ہو گیا آکے نا فقبلا یدائیہا دھیتے ہاتھ چومنا. واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ. اللہ توری آوازاں تے رحمت نازل فرما. دھیتے ہاتھ چومنا. تو سو 1400 سال بعد ہے کی تیئے بطول رو پو گیا تے رو کیا کیا بابا ہاتھ کیوں چوم دے ہو؟ رو کے فرما میرا زہرا میرے بعد پتہ چل سی. جان دے ہو ایہا وجہ باپے دی وفات تو بعد جتنے دی جیندی رہیے سجے ہاتھ نال ماں حسین دی تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ توری ہے قبول کرے بھئی. حق ادا کی تنے دنیا تو کوئی غم نہ دیکھو رومن والے. بعض کیمرہ میرے سامنے بعض سارے اہل اسلام بھائی آتے شیعہ دیاں گھڑیوں ہوئی روایات نہیں گئی محمد دی دھی دربار. اگر گئی بھی ہوئے 4 گھنٹے غلط پڑھ دیں، 3 گھنٹے غلط پڑھ دیں. میں تا میرا بھائی چھوڑ 4 گھنٹے 3 گھنٹے کہیں باوضو ہو کے خانہ خدا قرآن کھول کے مسجد جو روبہ قبلہ ہو کے کہیں کلیں پہ کے سوچتا صحیح ہے کہ لمحائی کھڑی رہی ہوئے کھڑی کون رہی ہے. مرحبا بھائی، مرحبا بھائی. اجرکم اللہ. کھڑی کون رہی ہے؟ کھڑی ہو رہی ہے جن دے استقبال واسطے نبیاں دا سردار اٹھتا. اللہ تواری ہے قبول کرے تے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. رومن والے ازادارو سارے لودران دے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بس میں وین کرنے لگا. لودران دے ڈاکٹر سید جعفر رضا نقب. ایک دفعہ میں سید دے کلینک تے گیا کہ بلا پیے کو سجا فرمایا مریض روک دیو. دروازہ بند ہو یا سید بیل دی پیے آیا. قبلہ فرمیندن بیٹا وانیا نا او لسٹ چاوا او جتھا مریضاں دے نا لکھ دیو نمبر لویں دیو تے انتظار کرویں دیو. بچہ گئے لسٹ چاہے سیدی میں پڑھتا ہے لسٹ رکھ چھوڑیے تے فرمیندن بیٹا وانی فلان نمبر والی تے فلان نمبر والی مریضہ کو ساڑا. بچہ باہر گئے سیدی اکھ وس پئیاں. میں کو دو آغا صاحب میں کہ جی کی بلا کہ میں تھوڑی دیر بعد لسٹ منگوا کے اتنا دیتا پارو انتظار کرنا لیں کوئی فاطمہ تے زینب دے نا دیتا نہیں.
میں کہ سید سلام تیری معرفت کو تو فاطمہ نا دی نہیں بلہندہ تیری ڈاڑی 4 گھنٹے تے جدا آئیے نا بابے دی قبر تے رو کے ہکو جملہ کہ بابا انی واقفتن بابا او بیٹھے رہن میں کھڑی رہی مرحبا مرحبا بھائی اجرکم اللہ اجرکم اللہ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اللہ توالی ہے قبول کرے رومن والے ازادارو ماتم دارو سن دے رہن دے ہو بی بی وسیعتاں فرمائے یا علی آپ غسل دے دے آپ کفن پوام بس وین سنو 2 منٹ دا عبادت مکمل ہے رومن والے ازادارو کیڑا گھارے جڑے گھارے جو میت نہ چبا ہو اگر ہی ٹیمی کو میت تھی وجہ نا کوشش کریں دیو جنازہ اگلے ڈیل کرو مگر چٹے ڈیل کو کرو رات کو نہ اعلان کرویں دیو کوئی رہے نہ منجے واٹس اپ میسج چھوڑیں دیو یار کیڑی ڈری ہوئی ہے حسین دی ماں رو کیا دیئے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کر رہے جیڑا امیر بے شک ہے نہ کر رہے جیڑا امیر بے شک ہے نہ کرے جیڑے زمانے دے امام کو برچا منائیو یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کر رہے میں گزارش کیتے چٹے نہیں کو جنازہ چین دے رو کیا دے یا علی میرا جنازہ آدھ رات کو چاہوے او آج بھی تیرا ذہن ہوئے مدینے کیڑی غریبی تھی نبی دی ایک ایرانی وائے ذاکر لوہا کرا پڑتا تے رو رو کے کھڑا دا سلام بر تو اے قبر گم شدہ آدھا میرا سلام ہوئے آجی پتہ نہیں تھی نبی دی ستی کتھاں پئی ہے مرحبا مرحبا بھئی اجرکم اللہ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بس رومن والے ازادارو بسیطہ فرمائیں یا علی آپ غسل دے لے آپ کفن دے لے ادھی رات کو جنازہ چاہم سن دے رہاں دے علی پترہ کو آدھیاں اچھا نہ رو دیاں کو آدھیاں اچھا نہ رو ابن عباس روایت کریں دے غسل دے دی جاتے علی جہیں شیر دی ٹھا نکلی وین کریں دے ہوئے باہر ہیں ابن عباس آدھے میں آکھے مولا او اشجع الناس مولا کائنات دا بہادر مولا انہیں تبینے کو آدھے آبے ہولے روبو ہون آپ کیوں ودہ روندہ ہے رو کے آدھے رومانا تے کیا کر رہا میں کو ایتا نس دسیا جو میریاں پسلیاں بھی تروٹ گئی ہے واہ بھئی واہ پین گھنا ہے میں 2 منٹ دا وین کرن لگا میریاں پسلیاں تروٹ گئی ہیں ایتا نس دسا جو میری آنکھ لال کیوں ہوئے وسیعت مطابق غسل ہویا کفن ہویا زمانے دا دستور ہے آخری ٹیم اپنے محرم اقربا آکے میت دا آخری منہ دے زمانے دا دستور ہے ایک لمحے واسطے اکھاں بند کرو تیرا ذہن مدینے ہوئے عام جنازہ نہیں خاتون جنت بی بی تا جنازہ ہے رومن والا حسنی آئیل کلثومی آئیل نا حسین آئیل نا زینب آئیل پیننا تین آپے میں صرف 2 منٹ دا وین کرنا ہے اللہ تواری آوازہ تے رحمت نازل فرمائے ہوئے سیلہ کے آلے مولا فرمے دیان حسین مادہ جنادہ چمڑا لئی آخری دیدار نہیں ہو کرنا اللہ تواری ماما دیا زندگیاں دراز کر رہے روما لالا رو گیا دا بابا میری ماں فخر مریم واہ 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 اجرکم اللہ میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ جب تک ماں خود نہ بلاوے یا سیدہ جب تک میں نوکرہ ماں خود نہ بلاوے میں نہیں آمنا اے ہر میرے جملے نہیں اللہ اتر یا 95 دی پاسے تو جویا نا کفن دے بند ترٹ گئے 2 ہاتھ بلند ہوئے نوازاں دیا آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا آوازاں دے تیرے ناز مانم نے تو ہے کواری یاد ہے ماں 1000 واری بلاوے واہ
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اجرکم اللہ، اللہ ہے قبول کر رہے، اللہ ہے قبول کر رہے۔ رو رو کے آدھا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ، جب تک ماں خود نہ بلاوے۔ چلو تھوڑا دل بن کے میں تھی ایک جملہ کھڑا چاہنا، رومن والا بطول دے کفن دے بند رٹ گئے، حسین ماں دے میت جھڑائے، میرے دیکھے حسین ماں دے میت جھڑائے، یا ہولے ہولے آواز آن دیا حسین یاد رکھی ہائی ماں دا ادھار۔ اپنی آواز آزاد کرو، بقیہ صدا جائے، ماں حسین دی راضی ہو جائے۔ جی بابا، جی بابا، اللہ ماتم قبول کرے، ہائی ماں دا ادھار، کہڑا ادھار؟ آواز آندہ حسین آج میرا میاتا، سارے آئین تو دروازے تے بیٹھا وے، آدھا وے جب تک ماں خود نہ بلاوے میں نہیں آمنا۔ رو گیا در حسین آدھی جو پئیے 11 محرم دی رات، آواز آندہ جدہ میں سڈا جواب دے وے، او میڈا بھج دے گھوڑے تو لاوان آلا۔ مرحبا بھائی مرحبا، اجرکم اللہ۔ ہو گئی رات تاریکی جمع حسین دی دفن، وقت گزردا آیا، آ گئی ہوا 11 محرم دی رات، تیرا ذہن کربلا ہوئے، آ گئی 11 محرم دی رات، جمال کمینے آ کے حسین دا ہاتھ قلم کیتا ہے، اے بے حیا لک بیٹھے، آدھیا اچانک ایک آواز یہ حسین ماں دا ادھار لہا۔ مرحبا بھئی مرحبا، آخری جملہ ایک منٹ دا جملہ تے میں ممبر پیا چھوڑے نہ کوئی رہ نہ جائے، اے ظالم آدھے یا ایک بی بی تھی آواز آندھی حسین ماں دا ادھار لہا، کہڑا ادھار؟ یاد ہے حسین ترے جماعتیوں ثانیہ، میرا میت کفانے جاؤ، تو دروازے تے بیٹھا میں، سارے آئے ہیں، تو آدھا جب تک ماں خود نہ بلاوے، میں آکھا حسین آج تائیں آکھا ہے میں بلایا ہے، او جدہ میں سڈا جواب دے میں، یا کہتے ہوئے گالی جواب اماں میری مجبوری ہے، او جدہ تائیں سڈا تیری ایک بسلی زخمی آئی، او اماں میری بسلیاں درد گئی ہے، او اماں میری لاش دے گھوڑے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ۔ جناب قبلہ علامہ